إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے بخیر ہوں گے، خیر وعافیت سے ہوں گے. تھمبنیل میں آپ نے دیکھا کہ 3 بندروں کے تھوپڑے آپ کو نظر آئے. یہ 3 وہ بندر ہیں جو شیطان کے بندر ہیں، گاندھی جی کے بندر نہیں ہیں، شیطان کے بندر ہیں. اچھا، اب اس میں سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے انجینئر مرزا، انجینئر محمد علی مرزا. محمد علی تو دیکھیے فضول میں اس نے رکھا زبردستی، نہ تو اس کا محمد سے تعلق نہ علی سے تعلق، لیکن اس نے چلو اب رکھ لیا، نام ہے بھیا، کوئی بھی رکھ سکتا ہے. لیکن پہلے نمبر پہ یہ آتا ہے. یہ شخص کبھی صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے، کبھی اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، کبھی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے، کبھی تو اللہ کی بھی گستاخی کر دیتا ہے. اور ابھی ریسنٹلی اس کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے جو کہتا ہے، اکثر یہ اولیاء کاملین کا گستاخ بھی ہے، کہتا ہے بابے تو شئی کوئی نہیں. تو ابھی اس نے ریسنٹلی کہہ دیا کہ ماں تو شئی کوئی نہیں. اندازہ کریں کیا کہہ دیا اس نے، ماں تو شئی کوئی نہیں. اب جس کی نظر میں ماں ہی کوئی شے نہ ہو، اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہ کس طرح کا شخص ہوگا. ابھی میں بتاتا ہوں یہ چیزیں میں کیوں کہہ رہا ہوں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے گوہر شاہی. یہ وہ شخص ہے جو ان سے بھی ایک قدم آگے ہے. اس خبیث نے تو نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ گوہر شاہی نبی ہے، معاذ اللہ، ختم نبوت کا یہ منکر ہے. اس کے بعد تشریف لاتے ہیں جناب اللہ یاری، حسن اللہ یاری. لیکن یہ مشہور اس نام سے نہیں ہے، یہ ہیں فراری نام سے مشہور ہے، مکاری نام سے مشہور ہے. اچھا، مکاری نام سے تو کوئی اور ہے، سوری. اچھا، یہ شخص اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، حسن اللہ یاری، لیکن دور دور تک اس کا اپنے ہی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ریسنٹلی اس نے ایک مدعا اٹھایا کہ سید کا نکاح غیر سید میں جائز ہے. بالکل کر سکتے ہیں، یعنی سید مرد ہو اور غیر سید عورت ہو، ایسا نہیں. یہ کہہ رہا ہے سید عورت بھی غیر سادات کے اندر نکاح جائز ہے. استغفر اللہ. اس نے احترام آل رسول بھی نہیں کیا. اس تعلق سے کافی ڈیبیٹس بھی ہوئیں جس کے اندر اسی کے فرقے کے چند لوگوں نے جا کے اس کو جواب دیا. کچھ لوگ نہیں ٹک پائے اور کچھ لوگوں نے بہت اچھا جواب دیا، جس طرح ایک وہ زرق نقوی ہیں، بہت اچھا ڈیبیٹ کی اور بہت اچھے دلائل کے ساتھ انہوں نے ڈیبیٹ کی. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں انہیں. یہ 3 مکار ایسے ہیں جو نہ اپنے فرقوں کے ہیں نہ اپنے مذہب کے ہیں، اور ان میں سے کسی کا کوئی فرقہ نہیں ہے. نہ یہ دیوبندی ہیں، نہ بریلوی ہیں، نہ وہابی ہیں، نہ اہل تشیع ہیں. ان کے اپنے فرقے ہیں، ان کے اپنے اسکول آف تھاٹ ہیں. انہوں نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ہمارا وجود ہی نہیں ہے ہمارے فرقوں میں، تو اب ہم چند نئے فرقوں کی ایجاد کر لیتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ پورے عالم کی نگاہیں ہم پہ ٹھہر جائیں گی، اور یہ اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے آپ لوگوں کی کم علمی، آپ لوگوں کی گمراہی. جو ایسے لوگوں کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنا چڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو تجدید پسند ہے نا، کہ کوئی بھائی 100 لوگ ایک لائن میں چل رہے ہیں اور ایک اچانک نکل کے کوئی الگ انوکھی بات کر دے. ارے یار، یہ میں نے پہلی بار سنا، میں کافی متاثر ہوا اس سے. بہت اچھی بات کی اور بالکل ہٹ کے بات کی. یہ ہٹ کے بات کیا ہوتی ہے؟ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رسول کے دین سے ہٹ کے کیا بات ہوگی؟ اس کی شریعت سے ہٹ کے، قرآن سے ہٹ کے، حدیث سے ہٹ کے کیا نئی بات ہوگی؟ انداز مختلف ہو سکتا ہے، انداز کی نہیں کہہ رہا. ان سے ہٹ کے مزاج کیا ہوگا، ان سے ہٹ کے سوچ اور فکر کیا ہوگی؟ ان تمام چیزوں سے، قرآن و حدیث سے، اللہ رسول سے، اہل بیت سے، اصحاب سے. کیا ان سے ہٹ کے آپ کچھ نیا دین لانا چاہتے ہیں؟ اور جو کہ لے آئیں آپ لوگوں کی گمراہی اس لیے کہ جب دیکھو ان میں سے کسی نہ کسی کا کلپ آپ شیئر کر دیتے. دیکھو اس نے اس کو کیا کہا. مثلا کوئی اہل تشیع ہے اور اس نے صحابہ کرام کے خلاف بات کر دی، ترنت وہ اس کلپ کو کاٹ کے شیئر کرتے ہیں. گوہر شاہی نے کوئی ان کے حق میں بات کر دی اہل تشیعوں کے، تو یہ اس کو کاٹ کے شیئر کرتے. مرزا نے بریلویوں کے خلاف کوئی بات کر دی، اس کو کاٹ کے شیئر کر دیتے. جو خود کے مطلب کی باتیں ان کو کاٹ کے شیئر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ظلم ہے یہ، کتنی بڑی گمراہی ہے یہ، کتنی بڑی بدبختی ہے یہ. جو گوہر شاہی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، معاذ اللہ. جو مرزا کہتا ہے کہ بابے تو شئی کوئی نہیں، غوث اعظم تو شئی کوئی نہیں، غریب نواز تو شئی کوئی نہیں. کبھی تو یہ کہہ دیتا ہے کہ نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، معاذ اللہ. کہہ دیتا ہے علی سے زیادہ وہ برداشت والا میں ہوں، علی سے زیادہ سہل آسان میں ہوں، معاذ اللہ. یہ تو ان لوگوں کے عقیدے ہیں. اور یہ اللہ یاری، صحابہ کا گستاخ تو خیر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان پہ ٹھپا ہی ایسا لگا ہوا ہے، رافضی ہے یہ. لیکن وہ مسائل، وہ چیزیں جو کہیں پر بھی نہیں ہیں، وہ ان لوگوں کی ذہن میں ہیں،
وہ ان لوگوں کی زبان کے اوپر ہے. یہ صرف ایک انفارمیشن کے لیے، آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے ویڈیو ہے. ابھی میں اس میں کوئی دلائل سے کوئی چیز سے بات نہیں کر رہا ہوں. ابھی ان کو ایک ایک کر کے، ان تینوں بندروں کو ایک ایک کر کے ہم گلے میں رسی ڈال کے نچائیں گے. آپ ویٹ کریے تھوڑا سا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جگا رہا ہوں کہ ان لوگوں سے بچیے. کسی نے کسی کے خلاف، کسی نے کسی کے حق میں بات کر دی، آپ کو پسند آئی، آپ نے شیئر کر دی. کتنی غلط بات ہے یہ. اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ جن لوگوں کی عقائد ہی درست نہ ہوں ان کو آپ شیئر کرتے ہیں، ان کو آپ سنتے ہیں. کہ 3 بندر ہیں جنہوں نے اپنے فرقے، نئے فرقے ایجاد کر لیے ہیں، جس میں یہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، کوئی کچھ دعویٰ کرتا ہے، کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے، کوئی اہل بیت کو گالی دیتا ہے. ان لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. انہیں قطعی طور پہ شیئر نہ کریں، انہیں قطعی طور پہ سپورٹ نہ کریں. ان بندروں کے گلے میں رسی بہت جلدی میں ڈالوں گا انشاءاللہ. اللہ مجھے توفیق دے، اہل بیت کی عطا سے، رسول کی نظر عنایت سے، اللہ کے کرم سے بہت جلدی انشاءاللہ ان کا آپریشن آپ دیکھیں گے اسی چینل کے اوپر. صرف یہ آپ کی آگاہی کے لیے تھا، آپ کو آگاہ کرنے کے لیے تھا کہ ان تینوں سے اپنے ایمان کو بچائیے. آپ جس سے بھی تعلق رکھتے ہیں وہاں رہیے، کوئی مجھے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ وہ غلیظ اور گندی نجاستیں ہیں یہ تینوں، جن کا چھینٹا اگر دامن پہ لگ گیا بہت مشکل ہے ہدایت ملنا، بہت مشکل ہے کوئی بات کا سمجھ میں آنا. ان لوگوں سے متاثر ہو کر آپ صرف جہنم تک جا سکتے ہیں، جنت تک نہیں جا سکتے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.